رحمت رمضان، رحمت رمضان، رحمت رمضان، نور کا ہے یہ سما، یہ سحری اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکل شیء زکاۃ وزکاۃ البدن الصوم، صدق رسول النبی الکریم الامین۔ بڑی محبت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت کے فضل اور احسان کے ساتھ، اللہ رب العزت کی مہربانی کے ساتھ آج الحمدللہ رمضان المبارک کا چوتھا روزہ شروع ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں یہ روزہ ادب و احترام کے ساتھ گزارنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائیں۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ، اس کی بہت زیادہ برکات ہیں، بہت زیادہ اس کی عبادات ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت کی ساری عبادات ہمیں ادا کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ روزہ کے حوالہ سے بات چل رہی ہے، تو آج ہم بات کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کی روشنی میں، جو بہت ہی پیارا ہے۔ ویسے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان ہی پیارا ہے، لیکن روزے کو سمجھانے کے لیے اس فرمان سے بالکل آسان لفظوں میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ انسان کے لیے روزہ کتنا ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لکل شیء زکات، ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ یعنی اسے ادا کرنے سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، اس کی میل کچیل نکل جاتی ہے، وہ چیز صاف ستھری ہو جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس چیز میں برکت آ جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جس طرح ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا جو بدن ہے اس کی بھی زکوٰۃ ہے۔ انسان کے بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ فرمایا لکل شیء زکاۃ وزکاۃ البدن الصوم، فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور انسان کے بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزہ رکھنا کیا ہے؟ یہ انسان کے بدن کی زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کی اہمیت ہر آدمی سمجھتا ہے۔ جو بھی کامل ایمان والا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ میل کچھ ہے۔ جس طرح سنار جو ہے جب چاندی کو پگھلاتا ہے یا سونے کو پگھلاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو میل کچیل ہے وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہے، بقیہ جو مال ہے صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اس میں نکھار اور حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بلکہ بڑے بڑے ماہرین طبیب اور بڑے بڑے جو اپنے آپ کو ماہر کہلانے والے ہیں، چاہے مسلم ہیں چاہے غیر مسلم ہیں، سائنسدان بھی ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جس چیز کی بھی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اس میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں جب موسم خزاں آتا ہے تو درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ جب ان کے پتے جھڑتے ہیں تو ظاہری طور پہ نظر آتا ہے کہ یہ تو اب بس ختم ہو گیا، اس کی رونق جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ لیکن جو ہی موسم بہار آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پتے جو ہے وہ دوبارہ آتے ہیں، اس کی شاخیں جو ہے پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور اتنے خوبصورت پتے نکل آتے ہیں جن کے اندر خوبصورت خوشبو بھی ہوتی ہے، خوبصورت چمک ہوتی ہے، اور پہلے سے کئی گنا زیادہ اس میں شاخیں اور پتے آتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کی وجہ یہی بیان کی جاتی ہے
کہ موسم خزاں جب آتا ہے تو ایسے سمجھو کہ اس پر روزوں کا موسم آ گیا، لیکن جب موسم بہار آتا ہے تو یہ سمجھو کہ روزوں کا موسم کے بدلے میں جو اس کو انعام ملا۔ اسی طرح کئی پرندے ہیں، کئی جانور ہیں، جس طرح سانپ ہے، یہ اس قسم کے جانور جو ہیں ان کی بھی یہ کھال جو ہے نا، کھال ہر سال میں بدلتی ہے۔ پہلی اس کی جو کونج ہوتی ہے یا اس کی جو کھال ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے، پھر اس کی دوبارہ جو کھال آتی ہے وہ بڑی تر و تازہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سال کے اندر 1 مہینے کے روزے فرض فرمائے ہیں، تو یہ بھی سمجھو کہ ایک زکوٰۃ ہے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو جو فاسد مادے ہوتے ہیں جن کا جسم سے نکلنا ضروری ہوتا ہے وہ نکل جاتے ہیں، تو جب وہ نکل جاتے ہیں تو انسان کا جسم جو ہے وہ بالکل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، اور اس کا جب معدے والا نظام جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے تو آدمی کئی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور انسان کے بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ ایمان ہونا چاہیے، مسلمان کا یقین ہونا چاہیے کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے اس مال میں کیا ہو جاتی ہے؟ برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی تو وہ نظر آتی ہے، جس طرح ایک بڑا پیارا واقعہ 1 منٹ کا سماعت فرمائیں گے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ آپ نے یمن کا جو ذمہ دار مقرر فرمایا، جو اس کا گورنر کہہ رہے ہیں، جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے حاکم ہیں، وہاں کے ذمہ دار ہیں، جو زکوٰۃ کا مال جو ہے وصول کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، پہلے سال میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زکوٰۃ کا مال لوگوں سے جمع کیا اس کے 2 حصے وہاں کے غریبوں میں بانٹ دیے، 1 حصہ جو ہے بچ گیا، 1/3 یعنی 1 حصہ جو ہے نا 3 میں سے وہ آپ نے مدینہ منورہ میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیج دی۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ حصہ بھیجا گیا تو آپ فرمانے لگے، آپ نے دوبارہ ان کو تحریر لکھی کہ میں نے تجھے اس لیے تو نہیں مقرر کیا کہ تم وہاں کی زکوٰۃ جو ہے یہاں بھیجو، بلکہ میں نے تو تمہیں اس لیے مقرر کیا ہے کہ وہاں امیروں سے زکوٰۃ لو اور وہیں کے غریبوں کو بانٹو، وہاں کے غریب جو ہے ان کو دو۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنی تو وہ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ امیر المومنین، اصل میں نے یہ بات، یہ حصہ جو آپ کے پاس بھیجا ہے نا 1/3، فرمایا یہ وہ ہے کہ جو لینے والا یہاں نہیں ہے، یہاں لینے والا ہی نہیں مل رہا۔ یہ اسلام کی برکات ہے، نظام مصطفیٰ کی برکات ہے۔ جب اگلا سال ہوا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے